اسلامی جمعیت طلبہ ان سبھی کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور اس موقع پر عام طلبہ و طالبات سے بھی مطالبہ کرتی ہے کہ آئیے امن کے لیے آواز کو بلند کیجئے، ظلم کے خلاف آواز کو بلند کیجئے، اسرائیلی بربریت کے خلاف آواز کو بلند کیجئے، آئیے اپنا حق ادا کیجئے اور فلسطینیوں کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے ہم اپنے باضمیر انسان اور زندہ انسان ہونے کا ثبوت دیں۔ میں آخر میں آپ سبھی کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اسلامی جمعیت طلبہ کی دعوت پر یہاں آئے اور اسلامی جمعیت طلبہ کی آواز بلند کی۔ جی 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 دیکھیے، شیڈیول یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ 6 اکتوبر کو یوم سیاہ منائیں گے۔ پورے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ہم یوم سیاہ منائیں گے اور طلبہ و طالبات سے مطالبہ کریں گے کہ وہ سیاہ پٹیوں کو آویزاں کرتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں۔ 7 اکتوبر کو پورے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں اور جامعات میں ہم یکجہتی فلسطین ریلیز کریں گے۔ 8 اکتوبر کو ہم پریس کلبز کے باہر خیمہ بستیاں بسائیں گے۔ 9 اکتوبر کو تمام تعلیمی اداروں کے اندر وال آف پیلسٹائن ہم ڈیزائن کریں گے، پرنٹ کریں گے، پینٹ کریں گے، اور انشاءاللہ 10 اکتوبر کو اسی طرح ہم اپنی سرگرمیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اس مہم کا اختتام کریں گے۔ جی کی طرف سے تو اس میں حکومت نے جو اس کو انڈوز کیا، بعد میں انہوں نے کہا کہ سارے ہمارے نکات شامل نہیں تھے، تو اس میں اسٹوڈنٹس کا ایک موقف آپ نے بیان کیا ہے، تو کیا آپ مزید جتنے اسٹوڈنٹس ملے ہوئے ہیں ان سے بھی آپ کا کوئی رابطہ ہے؟ اور دوسرا یہ جو یہ ہفتہ منایا جا رہا ہے اس میں کوئی احتجاجی مظاہرے وغیرہ بھی ہوں گے؟ جی بالکل، اسلامی جمعیت طلبہ متحدہ طلبہ محاذ کے اس پلیٹ فارم پر بہت ایکٹیو بھی ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے میں ہم نے متحدہ طلبہ محاذ کا اجلاس بھی بلایا تھا مرکزی جمعیت کے اندر، اور تمام طلبہ تنظیمیں ہمارے ساتھ انگیج بھی ہیں، اور ہم مشترکہ جو کاز ہے اس کے لیے سب کو انگیج کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا، میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ بالکل ہم نے 7 اکتوبر کو احتجاجی ریلیز کا اور احتجاجی مارچز کا اعلان بھی کیا ہے، اور 8 اکتوبر کو ہم انشاءاللہ تعالی یہ خیمہ بستیاں بھی بسائیں گے تمام پاکستان کے اندر۔ جی بالکل، دیکھیے کہ یہ غزہ اور فلسطین کا معاملہ محض مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا معاملہ ہے۔ انسانوں کو، تمام باضمیر انسانوں کو اس حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے کہ دنیا کس جانب آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ کیسا جہان ہے، یہ کیسی دنیا ہے کہ جہاں پر باقاعدہ قحط کو امپوز کیا جاتا ہے، جہاں باقاعدہ طور پر غذاؤں کو اور ادویات کو اور پینے کے صاف پانی کو روکا جاتا ہے کہ یہ زندہ انسانوں تک نہ پہنچ سکے، جہاں علاج معالجے کے سہولیات کو قصداً ترک کیا جاتا ہے، تباہ و برباد کیا جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ محض غزہ کا نہیں ہے، یہ محض فلسطین کا ایشو نہیں ہے، یہ محض امت مسلمہ کا ایشو نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا ایشو ہے، اور یہ پوری انسانیت کا امتحان بھی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری انسانیت میں تمام باضمیر لوگوں کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ یہ بالکل جتنی بھی کمبائن ایفرٹس ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور فلسطین کا تو ایشو ایسا ہے کہ جس پہ کسی بھی قسم کی ہمیں آپ یہ کہیے کہ عصبیت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم سب کی ایک مشترکہ کاز ہے، تو ہم ہر طرح کی کمبائن ایفرٹس کو ویلکم کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ جو آپ نے تذکرہ کیا ہے، اسپیسیفکلی کچھ خاص شہروں کا اگر ایسا کوئی ایشو ہے کہ جہاں پر کوئی اسپیس کا یا مینجمنٹ کا کوئی ایشو ہوگا تو بالکل اس کو ایڈریس کیا جائے گا، لیکن چونکہ ہم نے جنرلی پورے پاکستان کے حوالے سے اس کو طے کیا ہے
تو اس لیے ہم نے اس کو پورے پاکستان کے حوالے سے اناؤنس کیا ہے. لیکن اگر یہاں پر کوئی ایشو ہے یا کسی اور جگہ پر بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو ضرور لوکل نظم جو ہے ہمارا اس کو ایڈریس کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے میں نے جس طرح پہلے بھی تذکرہ کیا کہ یہ محض اسلام پسندوں کا ایشو نہیں ہے، یہ امت کا ایشو بھی نہیں ہے، یہ انسانیت کا ایشو ہے. اور ہم بھی یہاں پر صرف اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان سے مخاطب نہیں ہیں، ہم پورے کے پورے پاکستان کے نوجوانوں سے مخاطب ہیں، عام طلبہ و طالبات سے مخاطب ہیں. ہم ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئیے اپنی آواز کو بلند کیجیے. سب سے پہلا کام تو یہی ہے کہ آپ اس مسئلے کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس مسئلے کو مسئلہ جانتے ہوئے اس کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں، اپنی پوزیشن کو واضح کریں. پہلی چیز تو یہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم نے ماضی کے اندر بھی بہت ساری چیزیں اس طرح ایلیبوریٹ کی ہیں. میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ آج کا نوجوان بے بس نہیں ہے. دیکھیے سوشل میڈیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اس وقت، اور یہ جانی مانی تسلیم شدہ طاقت ہے. تو پاکستانی نوجوان اگر سوشل میڈیا پر بھی اپنے موقف کو اور اپنے سٹانس کو بہترین انداز میں پورٹرے کرتا ہے تو یہ بہت بڑی قوت بن سکتی ہے. ہمیں دنیا کی جو امن کے حوالے سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور جو ایفرٹس ہو رہی ہیں ان سب کو سپورٹ کرنا ہے. اسی طرح بائیکاٹ کی مہم ہے کہ جس کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں ہم. اسی طرح سوشل چینج کی جو مہم ہے کہ ہم سماج کو آگے بڑھائیں اور سماج کو اس حوالے سے آگاہ کریں، آگہی کی پوری ایک مہم ہے کہ جو لانچ کی جا سکتی ہے. اسی طرح جو حکومت کو پریشرائز کرنے کا معاملہ ہے کہ وہ اپنی ایفرٹس کو مزید بہتر انداز میں لے کر آگے بڑھے، اس حوالے سے یہ ساری طلبہ و طالبات کی کمیونٹی اپنے رول پلے کر سکتی ہے. میں اس موقع پر یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان کے ایفرٹس اگرچہ بہت بہتر ہے، بہت اچھی ہیں کہ انہوں نے امن کے لیے کوشش بھی کی ہے، لیکن کل آپ اسحاق ڈار صاحب کا پارلیمنٹ کے اندر جو بیان ہے اس کو بھی سن رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو حکومت کا سٹانس ہے وہ وہی ہے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا سٹانس ہے. لیکن میں حکومت سے سوال کرنا چاہوں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا سٹانس تو 2 اسٹیٹ سولوشن کا نہیں تھا. قائد اعظم کا سٹانس تو بہت واضح ہے. تو حکومت پاکستان نے کچھ عرصہ سے اس حوالے سے یو ٹرن لیا ہے. یہ پری 67 بارڈرز کی بات کر رہی ہے، 2 اسٹیٹ سولوشنز کی بات کر رہی ہے. اسلامی جمعیت طلبہ 2 اسٹیٹ سولوشنز کو نہیں مانتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی آزاد اور خود مختار ریاست ہے اور وہ فلسطین کی ریاست ہے. اسرائیل تو غاصب ہے، اسرائیل تو ڈاکو ہے، اسرائیل تو قبضہ گیر ہے، اس نے وہاں پر قبضہ کیا ہے. دنیا میں کب ہونے لگا ہے کہ قبضہ گیروں کی قبضہ گیری کو لیجیٹیمائز کیا جانے لگے؟ دنیا میں کب ہونے لگا ہے کہ ڈاکوؤں کی ڈکیتی کو لیجیٹیمائز کیا جا سکے، ان کو قبول کر لیا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا پاکستان کی کنٹریبیوشنز کو ہم اگنور نہیں کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ بھی ضرور کہنا چاہیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو سٹانس ہے اور جو موقف ہے وہ اس کو پوری کے پورے اڈاپٹ کیا جائے. اس میں محض کچھ چنک لے کر باقی سے کو چھوڑنا یہ نامناسب عمل ہے. اچھا سر، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کے باوجود پوری پاکستانی قوم فلسطین کے ساتھ ہے، حکومت بھی ان کے ساتھ ہے. جو عرب ممالک ہیں ان کا جو معذرت خانہ یا مجرمانہ جو رویہ ہے، عرب ممالک کے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ ووٹ کرے ان کو آگے پہلے تو اپنی حکومتوں کے خلاف جہاد کریں، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں؟ دیکھیے اس حوالے سے تو ہمارا موقف سے زیادہ موقف میں وہی ہے کہ جو حماس کا موقف کہوں گا کہ حماس نے اس حوالے سے بہت کلیئرٹی کے ساتھ عرب دنیا کو بھی اور مسلمان دنیا کو بھی مخاطب کیا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اس حوالے سے جس کسی نے بھی خاموشی اختیار کی ہے وہ مجرم ہے، وہ اس جنگ میں مجرم ہے. اور یہ عرب ممالک جو سمجھا کرتے تھے کہ شاید محض غزہ کا اور فلسطین کا ایشو ہے، تو اپنے گھر کو آگ لگی ہے نا اسی آگ سے. اسی آگ نے ان کو بھی اپنے دامن میں لپیٹا ہے. وہ قطر کے دنیا کے اندر اپنی ثالثی اور اپنی ڈپلومیسی کی وجہ سے مانا جاتا تھا، تسلیم کیا جاتا تھا، اسی قطر کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس کی سوورینٹی کے اوپر حملہ ہوا ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ آگ محض غزہ اور فلسطین تک رہے گی تو یہ آگ آگے بڑھے گی، اور یہ پوری عرب دنیا کو، پوری میڈل ایسٹ کو اپنے دامن میں لپیٹ چکی ہے. 7 ممالک ایسے ہیں کہ جو براہ راست اس جنگ کے اندر متاثر ہوئے ہیں، جس پر براہ راست اسرائیل نے اٹیک کیا ہے. اور اگر انڈائریکٹلی دیکھا جائے تو اس سے زیادہ ممالک ہیں جو اس کے اندر انوالو ہوئے، انگیج ہوئے ہیں. تو یہ آگ جو ہے وہ محض غزہ فلسطین تک نہیں ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مظلوم کی آہ بھی بہت ساروں کے چراغ کو گل کر سکتی ہے. فلسطین اور غزہ کی آہ بھی اس امت کا چراغ گل کر سکتی ہے.
لہٰذا امت کو بحیثیت امت بھی اور عرب ممالک کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے اور اپنی حکمت عملی کا تعین کرنا چاہیے. بہت شکریہ. جزاکم اللہ. میڈیا کے مدران کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جیسے ناظم اعلیٰ نے آگے کا شیڈول جاری کر دی ہے، انشاءاللہ اسلام آباد جمعیت اس حوالے سے اپنے احتجاج اور چیزیں کرے گی، اس کی دعوت بھی ہم آپ کو دیں گے. اور جیسے آپ نے ہمیشہ غزہ اور فلسطین کے مسئلے کو میڈیا پہ اٹھایا، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آگے بھی اسی طرح ہمارے ان احتجاج میں شریک ہوں گے. آپ لوگوں کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام ہے. آپ سب لوگوں کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم.